یہ حدیث یاد کرنا، اپنی بیویوں بہنوں بیٹیوں کو سنانا۔ پیارے نبی کے صحابی کہہ رہے کوے کالے سیاہ بیٹھے ہوئے، ایک کوا ٹانگیں اور چونچ سرخ رنگ کی منفرد کوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی عورت اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے گی جب تک وہ تمام عورتوں کے بیچ اس سرخ کوے کی طرح نہ ہو جائے جو سیاہ کووں کے درمیان ہے۔ حقیقت میں چہرے کو ننگا کرنے کے داعی، یہ فتوے دینے والے، عورتوں کے خیر خواہ ہونے کی آڑ میں آ کر عورتوں کے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں۔ اے زیور توحید سے آراستہ بہن، اپنے گھر میں قرار پکڑو۔ ہرن جب پناہ گاہ سے نکلتی ہے شکاری کے ہاتھ لگتی ہے، موتی جب اپنی سیپی سے باہر آ جاتا ہے جوہری کے ہاتھ لگتا ہے، اسے تلاش اور خراش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا تمہارا گھر تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اس گھر میں قرار پکڑیے، اور اگر مجبوراً باہر نکلنا پڑ جائے اسلام اجازت دیتا ہے تو باپرد ہو کے، بغیر خوشبو کے، بغیر سنگھار کے، بغیر میک اپ کے، سادگی سے، سادے لباس میں، سادی چادر سے پردہ کر کے باہر نکلو۔ اور یاد رکھو یہ پردہ تمہاری عزت کا تاج ہے، تمہارے وقار کا تاج ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ بھولو۔ آپ نے فرمایا جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو، اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ ایسا نہ کہنا، یہ شیطانی سوچ دل میں نہ لانا کہ میں تو ایک ایسے معاشرے میں رہتی ہوں جہاں ساری ہی بے پرد ہوتی ہے، اگر میں ان کے سامنے پردہ کروں گی تو میں تو اجنبی بن جاؤں گی، مجھ پہ تو انگلیاں اٹھیں گی، یہ پردے دار، یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ پردے دار ہے، میں اجنبی بن جاؤں گی۔ اس اجنبیت سے بہتر ہے جیسے ان کے منہ ننگے ہیں میں بھی منہ ننگا کر لوں، ان کا چہرہ کھلا ہے میں بھی چہرہ کھول لوں، یہ بغیر دوپٹے کے ہیں میں بھی دوپٹہ اتار دوں۔ اگر کوئی انسان اللہ کے دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے اجنبی بن جاتا ہے، اس سے مبارکباد کا مستحق اور کون ہوگا؟ آئیے پیارے حبیب کا فرمان سناؤں۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبیت سے شروع ہوا، غربت سے شروع ہوا، وسيعود كما بدأ غریبا، پھر یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا اسلام اجنبی ہوگا، چہرہ ڈھانپنے کی دعوت، تحریک اجنبیت کی تحریک ہوگی۔ 1000 گھروں کے گاؤں کے اندر 10 عورتیں بمشکل ملیں گی جو شرعی حجاب کرتی ہو، جو چہرہ چھپا کے چلتی ہو، جو پورے برقعے میں باہر آتی ہو، جو سادہ لباس میں چلتی ہو۔ لیکن پیارے حبیب کا فرمان اے مسلمان عورت تیرے لیے کتنی خوشخبری لے کر آ رہا ہے، فَطُوبَى لِلْغُرَبَا، ان اجنبیوں کو مبارک ہو، اور یہ مبارک پیارے حبیب پیش کر رہے، ان کو مبارک ہو جو اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے معاشرے میں اجنبی بن جائے، جو اسلام کو سینے سے لگانے کی وجہ سے اجنبی بن جائے، ان کے لیے مبارک ہو، خوشخبری ہو۔ اجنبیت کو قبول کیجئے، بے حیائی کو قبول نہ کیجئے، اجنبیت کو قبول کیجئے، بے پردگی کو قبول نہ کیجئے۔ مسند احمد میں سیدنا عمر بن عاص سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم ایک گھاٹی میں پیارے حبیب علیہ السلام کے ساتھ تھے، آپ نے کہا وہ دیکھو تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ ہم نے کہا جی، کچھ سیاہ کوے دکھائی دے رہے ہیں جن کے درمیان ایک ایسا کوا ہے جس کی ٹانگیں اور چونچ سرخ رنگ کی ہے۔ یہ حدیث اللہ کے لیے یاد کرنا، یہ حدیث یاد کرنا، اپنی بیویوں بہنوں بیٹیوں کو سنانا۔ پیارے نبی کے صحابی کہہ رہے کوے کالے سیاہ بیٹھے ہوئے، ایک کوا ٹانگیں اور چونچ سرخ رنگ کی منفرد کوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی عورت اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے گی جب تک وہ تمام عورتوں کے بیچ اس سرخ کوے کی طرح نہ ہو جائے جو سیاہ کووں کے درمیان ہے۔ کوئی عورت اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے گی جب تک وہ تمام عورتوں کے درمیان اس سرخ کوے کی طرح نہ ہو جائے جو سیاہ کووں میں منفرد نظر آ رہا ہے۔ یعنی کیا معنی اس حدیث کا؟
یعنی وہ ایسے معاشرے میں رہتی ہو، مسلمان ایسے معاشرے میں عورت رہتی ہو جہاں پہ بے پردگی عام ہو، بے حیائی عام ہو، تو بجائے اپنے آپ کو اس معاشرے کے رنگ میں رنگنے کے، وہ اپنے آپ کو اسلام پہ قائم اور دائم رکھے۔ عورتیں ننگی ہو کے چل رہی چلیں، عورتوں نے لباس اتار دیا اتار دیں، وہ برقعے پھینک چکی پھینک دی، انہوں نے دوپٹے جلا دیے جلا دیں، لیکن اے مسلمان عورت اس معاشرے میں رہتے ہوئے تو اپنے حجاب کو، اپنے پردے کو، اپنے نقاب کو نہ بھولے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب تک ایسا نہیں کرو گی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ جن مردوں کی غیرت مر چکی ہے، جن کی غیرت کے جنازے نکل چکے ہیں، جن کی رگوں میں مردانگی کا خون ٹھنڈا پڑ چکا ہے، ان کو آخری بات سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ان کی غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک مسلمان غیرت مند خاوند کا واقعہ سناتا ہوں۔ تاریخ بغداد میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد فرماتے ہیں میں قاضی موسیٰ بن اسحاق کی مجلس میں بیٹھا ہوا، ایک عورت آئی، اس کا ولی، اس نے اس کے شوہر پہ 500 دینار حق مہر کا دعویٰ کیا کہ میری بیٹی کے 500 دینار باقی ہے۔ خاوند نے اس کا حق مہر نہیں ادا کیا۔ خاوند اس کو بلایا گیا، اس نے اس دعوے سے انکار کر دیا، اس کی حقیقت کو نہ مانا۔ قاضی نے گواہوں کو بلایا، گواہ پیش ہو گئے۔ قاضی نے کہا گواہوں کو گواہی دینے سے پہلے ضروری ہے وہ عورت کا چہرہ دیکھے۔ یہ عورت اپنا منہ کھول، تیرا چہرہ گواہ دیکھ لے تاکہ ان کی گواہی کو تسلیم کر لیا جائے۔ اتنا سننا تھا، غیرت مند خاوند کھڑا ہو گیا۔ مہندی کی رسم پہ اپنی بیٹیوں کو بے پرد کر کے نچوانے والوں، ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں اپنی بچیوں کو جانے کی اجازت دینے والوں، بے حیائی کے راستے میں رکاوٹ بننے کی بجائے بے حیائی کا درس خود دینے والوں، تم بھی مسلمان ہو، کیا رشتہ ہے تمہارا سلف صالحین کے ساتھ؟ یہ سنتے ہی کہ قاضی حکم دے رہا ہے عورت چہرہ کھول، گواہ تیرا منہ دیکھیں گے، شوہر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا قاضی صاحب میری بیوی کا منہ نہ کھلواؤ، میں تسلیم کرتا ہوں میں نے اس کے 500 دینار حق مہر دینا ہے، 500 دینار کا خسارہ برداشت کر سکتا ہوں، میری بیوی کا منہ کوئی اور دیکھے یہ بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتا، میری غیرت نہیں اس کو اجازت دیتی، میں غیرت مند ہوں، بیوی میری ہو منہ کوئی اور دیکھے۔ اپنی بیگم کو موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کے آؤٹنگ کروانے والوں، اس کا منہ کھول کے یہ بیوی تیری ہے، دیدار سب کو کروا کے جا رہی ہے۔ یہ سنتے ہی عورت اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر کہتی ہے قاضی صاحب تم گواہ رہنا، مجھے اپنے خاوند کی غیرت بڑی اچھی لگی ہے کہ یہ 500 دینار دینے کے لیے تو تیار ہو گیا، میرا منہ کھلوانے کے لیے تیار نہیں ہوا، تم گواہ رہنا میں نے اپنے شوہر کے حق مہر کو معاف کر دیا، یہ دنیا میں بھی بری ہے آخرت میں بھی بری ہے۔